बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अम्मा बाद, तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलिफ लाम मीम। इस किताब में शक नहीं है, हिदायत देती है मुत्तकीन को जो मुशाहिदा करते हैं गैब और उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कायम होता है और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, और जो मुशाहिदा करते हैं जो कुछ उतरा तेरे ऊपर और जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले, और आखरत की ज़िंदगी पर उनका यकीन होता है, यानी आलम नासूत के बाद की ज़िंदगी को वो देख लेते हैं। वो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही हैं जो मुराद को पहुँचे। तफक्कुर से ये वाज़ह होता है कि गैब की दुनिया से मुतारिफ होने के लिए गैब की दुनिया पर यकीन रखना ज़रूरी है, और यकीन की तकमील मुशाहिदे के बग़ैर नहीं होती। यह कानून ज़िंदगी के हर शोबे में नाफिजुल अमल है। हमारा तजर्बा और मुशाहिदा है कि जब तक हम किसी चीज़ से वाकिफ़ न हों या उसके बारे में इल्म न रखते हों, उसे नहीं देख सकते। हम जब किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो उसे देख लेते हैं। हम दरख्त को देखते हैं तो पत्तियाँ, फूल, रंग सब कुछ आँखों के सामने आ जाता है। दरख्त देखने से पहले हम जानते हैं कि हमारी आँखों के सामने दरख्त है। अगर हम दरख्त के वजूद के बारे में कुछ न जानते हों तो तशरीह करना हमारी बसारत के लिए नामुमकिन है। हम जब किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो उस चीज़ से खारिज होने वाली रोशनियाँ आँखों के ज़रिए दिमाग तक पहुँचती हैं। दूसरे अल्फाज में हमारा इल्म दाखिली है। इस दाखिली इल्म के कई अज्जा हैं, जैसे बासरा या बासरा के अलावा दीगर हिस्सों का नाम दिया जाता है, और यही हिस्से मुशाहिदे का ज़रिया बनती हैं। मुशाहिदात फ़िक्र से शुरू होकर देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने पर मुकम्मल होते हैं। मुशाहिदात दरअसल अना की तहरीकात हैं। अना के ही जिस्म को जिस्म मिसाली कहा जाता है। यही जिस्म ख्वाब में चलता फिरता और सारे काम करता है। ये मिसाली जिस्म खाकी जिस्म के साथ हरकत करता है और बग़ैर खाकी जिस्म के भी हरकत में रहता है। खाकी जिस्म से सरजद होने वाले आमाल की इब्तिदा ज़हनी तहरीकात से होती है। बग़ैर ज़हन की रहनुमाई के खाकी जिस्म हल्की सी हल्की जुम्बश नहीं कर सकता। गोया दाखिली तहरीकात ही ज़िंदगी की असल है। खाकी दुनिया के साथ एक दूसरी दुनिया आबाद है। ये दूसरी दुनिया मज़हब की ज़बान में आराफ या बरज़ख कहलाती है। इस दुनिया में ज़िंदगी भर इंसान का आना जाना होता रहता है। इस आने जाने के बारे में बहुत सी हकीकतें इंसान की निगाह से छुपी हुई हैं। जब इंसान सो जाता है तो खाकी दुनिया मलकूती दुनिया में मुंतकिल हो जाती है। इंसानों ने इसका नाम ख्वाब रखा है, लेकिन इस हकीकत पर गौर करने की कोशिशें नहीं की कि ख्वाब भी ज़िंदगी का एक जुज़व है। बेदारी की तरह नींद में भी इंसान कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन वो जो कुछ करता है उससे वाकिफ़ नहीं होता। सिर्फ ख्वाब की हालत ऐसी है जिसका उसे इल्म होता है। ज़रूरत इसकी है कि हम ख्वाब के अलावा नींद की बाकी हरकत से किस तरह मुतल्ला हों। इंसान की ज़ात नींद में जो हरकत करती हैं, अगर हाफ़िज़ा किसी तरह इस लायक हो जाए कि इसको याद रख सके तो हम बाकायदगी से इसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। हाफ़िज़ा किसी नक्श को उस वक्त याद रखता है जब वो गहरा हो। दुनिया का हर इंसान ये जानता है कि हर लम्हा ज़िंदगी की तजदीद हो रही है। इस तजदीद के ज़ाहिरी मादी वसाइल हवा, पानी और ग़िज़ा हैं, लेकिन इंसानी जिस्म पर एक मरहला ऐसा भी आता है जब हवा, पानी, ग़िज़ा और दूसरे वसाइल ज़िंदगी की तजदीद नहीं कर सकते।
مادی دنیا میں اس ہی حالت کو موت کہتے ہیں۔ اگر مادی وسائل ہی زندگی کا باعث ہوتے تو کسی مردہ جسم کو ان چیزوں کے ذریعے زندہ کرنا ناممکن نہ ہوتا۔ اب یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ زندگی کا سبب ہوا، پانی اور غذا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا۔ اس آیت کی روشنی میں انسان یا کائنات میں موجود کوئی بھی نوع یا کسی بھی نوع کا کوئی فرد زندگی گزارنے کے لیے دو رخوں کا محتاج ہے۔ ایک رخ کو ہم بیداری کا نام دیتے ہیں اور دوسرے رخ کا نام خواب لیا جاتا ہے۔ بیداری اور خواب دونوں رخوں کا تذکرہ قرآن پاک میں لیل و نہار کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت آیات میں تفکر کرنے سے یہ واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ حواس ایک ہیں، البتہ حواس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ حواس جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں، اور حواس جب دن کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو بیداری بن جاتے ہیں۔ بیداری میں زمانیت اور مکانیت ہم پر مسلط ہے، اور خواب روحانی بیداری ہمیں زمانیت اور مکانیت سے آزاد کر دیتا ہے۔ انسانی زندگی کا نصف لاشعور ہے اور نصف شعور ہے۔ پیدائش کے بعد انسانی عمر کا ایک حصہ غیر شعوری حالت میں گزرتا ہے۔ اگر ہم پوری زندگی میں نیند کا وقفہ شمار کریں تو وہ عمر کی 1/3 سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر غیر شعوری عمر اور نیند کے وقفے ایک جگہ کیے جائیں تو تمام عمر کا نصف ہوں گے۔ یہ وہ نصف ہے جس کو انسان لاشعور کے زیر اثر بسر کرتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے کہ اس نے محسوسیت کو میڈیم بنا رکھا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے استعمال کرے اور جتنا زیادہ چاہے استعمال کر لے، البتہ یہ بہت بڑا ستم ہے کہ وہ اس ہی پر اپنی ذات کو منحصر کر دے۔ ذات جب محسوسیت پر منحصر کر دی جاتی ہے تو ذات بالکل معطل ہو جاتی ہے اور انسان محسوسیت کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ اب محسوسیت کھلونے کو توڑ دے یا محفوظ رکھے یہ اس کی مرضی ہے۔ فی الواقع غلامی کو ساری دنیا برا سمجھتی ہے، لیکن تمام نوع انسانی نے محسوسیت کی غلامی کا طوق فخریہ اپنے گلے میں پہن رکھا ہے۔ خواب اور خیال سے فائدہ نہ اٹھانے کا اصل سبب یہی ہے۔ خواب ورائے محسوسیت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے محسوسیت ناپسند کرتی ہے، اور جب یہ انسانی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح بیداری کا عمل دخل ہوتا ہے، تو محسوسیت ہر طرح کی رکاوٹ ڈالنے لگتی ہے اور ہر دروازے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ ورائے محسوسیت عملی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ خواب میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے نتائج کے اعتبار سے وہ چیزیں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں، کبھی بالکل الٹ پلٹ نظر آتی ہیں۔ خواب میں جو نشریات آتی ہیں وہ براہ راست لاشعور سے آتی ہیں۔ خواب کے اجزاء ترکیبی سے وقوف کے لیے اپنی ذات روح کی تحریکات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ خواب اور بیداری الگ الگ نہیں ہیں۔ اگر انسان کو روح کا سراغ مل جائے تو خواب کی زندگی بیداری کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ سائنس کی ترقی میں جو عمل کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ وقت ٹائم پر گرفت کس طرح ہو اور وقت کو کس طرح کم سے کم کیا جائے۔ ٹائم یا وقت کم کرنے میں رفتار کا عمل دخل ہے۔ رفتار حرکت پر قائم ہے، حرکت نہیں ہوگی تو رفتار کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تیز رفتاری کا زیادہ سے زیادہ تعین ٹائم کی نفی کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں خواب ایک ایسا عمل ہے جس میں بلا تخصیص ہر انسان ٹائم کو لیس نیس کر دیتا ہے، یعنی خواب میں انسان پلک جھپکتے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر لیتا ہے۔ مذہب کے پیروکار آسمانی کتابوں اور آخری کتاب قرآن مجید سے استفادہ کریں تو ٹائم کی نفی ایک نہایت آسان عمل ثابت ہوگا۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور سلیمان نے کہا، ہے کوئی جو بلقیس کا تخت اس دربار میں لے آئے؟ دربار میں موجود ایک جن نے کہا، میں تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں۔
دربار میں موجود ایک آدمزاد نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں تخت لے آؤں گا۔ پلک جھپکی تو سلیمان اور وہاں موجود درباریوں نے دیکھا بلقیس ملکہ سبا کا تخت دربار میں رکھا ہوا ہے۔ اس بندے نے یہ بھی کہا کہ ٹائم کی نفی کا یہ علم میں نے کتاب سے سیکھا ہے۔ کوئی انسان اگر خواب کی زندگی سے جو اس کی زندگی کا نصف حصہ ہے واقف ہو جائے تو وقت کی نفی اس کے لیے ایک آسان عمل بن جاتا ہے۔ خواب ایک ماورائی صلاحیت ہے جس سے غیب کی دنیا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ عالمین میں کوئی ایک فرد بھی خیال کے دائرے سے باہر زندگی نہیں گزارتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ اب کوئی بندہ باطنی صلاحیت خواب سے واقف ہو جاتا ہے تو سورس آف انفارمیشن کہاں واقع ہے اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم نے خواب اور اس کی تعبیر کے موضوع پر ویڈیو بنانا شروع کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے سامنے خواب اور تعبیر کے سلسلے میں یہ ویڈیوز پیش کی جاتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔